إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نیچے سے دیکھو اس کو اوپر سے نہیں باندھو بٹن پہ کسی اور میں لگا دو یہ چلا دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جب ذو الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے ان دنوں میں ہر جگہ پر ہر مسجد کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام اور مرتبہ کے ساتھ نوازا ہے، اور انہیں بہت ساری خوبیاں عطا کی ہیں، جس طرح
اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص دوست قرار دیا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلت کے ساتھ نوازا ہے، خاص دوستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، خاص دوست بنایا ہے۔ خلت محبت اور دوستی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ محبت کے اندر عام دوستی میں کئی سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن خلت دوستی اور محبت کا وہ درجہ ہے جس میں کوئی دوسرے شریک نہیں ہوتے ہیں، اور یہ درجہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس درجے سے نوازا ہے، اپنی خاص دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، خاص جگری یار بنانے والا ہوتا، محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ خلت کسی کو دینے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو یہ درجہ دیتا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ لیکن میرا خلیل، میرا خاص دوست وہ اللہ رب العزت ہے۔ محبت کا یہ درجہ چونکہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اگر مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوتا تو یہ درجہ ابراہیم ابو بکر کو میں عطا کرتا۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس اعلیٰ ترین محبت اور دوستی کے درجے سے نوازا ہے، اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہر ملت کے لوگ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اگرچہ اللہ رب العزت نے دونوں کی بات کی نفی کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ تو صرف ایک اللہ کے لیے ہونے والے تھے، یکسو ہونے والے تھے، ایک اللہ کے لیے مسلمان تھے۔ ان کے دل میں کسی اور کی محبت اور شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم یہودی شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، عیسائی بھی شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ یکسو ہیں، مسلمان ہیں اور مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ مسلمان بھی اسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کے دین پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی تصدیق فرمائی، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے سب سے قریبی وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی زندگی میں ابراہیم کا کہا مانا، ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی ابراہیم کا سب سے قریبی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور جتنے بھی مومن ہیں اللہ سب کا دوست ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی ہر نماز کے اندر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد پر برکت کر، ان کی آل پر برکت کر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی تعلیم بھی اپنے ماننے والوں کو دیا کرتے تھے کہ صبح و شام اس دعا کو پڑھیں، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صبح و شام اس بات کی پڑھنے کی تعلیم دی کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، وعلی دین نبینا محمد، اپنے نبی محمد کے دین پر، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے جھکنا، ایک اللہ کے ساتھ سروکار، مشرکوں کی طرح وہ نہیں تھے۔ صبح و شام مسلمان اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اپنے ملت ابراہیم ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کے دین پر ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمارا دین تو دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے وعلی ملت ابینا ابراہیم؟ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کی ملت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کی ملت ایک ہے۔ بنیادی جو دین ہے، عقیدہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں کچھ جزیات کے اندر فرق ہے، جو شرعی جزیات ہیں اس میں کچھ فرق ہے، جبکہ بنیادی جو دین ہے، جو ملت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر سب سے اچھا دین، سب سے اچھی بات اس کی قرار دی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس بندے سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ ایک اللہ کے لیے مطیع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہے۔ سب سے اچھا دین اس کا قرار دیا جس کے اندر اخلاص ہے، عمل صالح ہے، اور اس کا عمل ملت ابراہیم کے مطابق ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ایک ہی ہے، دین دونوں کا ایک ہی ہے، لہذا جو پیارے نبی کے دین کو مانتا ہے، اس ملت پہ چلتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے۔ دونوں کی ملت، دونوں کا دین ایک ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے، ان کے طور طریقے سے وہی بندہ اعراض کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے جو بیوقوف ہے۔ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات کے ساتھ نوازا ہے، انہیں بہت زیادہ اپنا قرب عطا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود اس کا تذکرہ فرمایا، بہت زیادہ جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے سب سے نمایاں پہلو جس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔
دیگر پہلوؤں کو بھی ذکر کیا ہے، ان کی قربانیاں ذکر کی، ان کی اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری کہ جیسے اللہ نے کہا ویسے وہ بندہ کرتا چلا گیا۔ خلت جو اعلیٰ ترین مقام ہے دراصل وہ ملا اس لیے کہ جیسے اللہ نے کہا ویسے اس بندے نے کر دیا۔ 80 سال کی عمر میں ختنہ کروانے کا حکم آیا، کروا لیا، بیٹا ذبح کروانے کا حکم آیا، اس کے لیے تیار ہو گئے، بیوی کو بے آب و گیا جگہ پر چھوڑنے کا حکم آیا، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے کسی بھی حکم کی اس بندے نے نافرمانی نہیں کی، اللہ نے جو کہا اس نے کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے بہت سارے پہلوؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کے دعوت، دین کی دعوت، عقیدے کی دعوت، توحید کی دعوت جو سب سے نمایاں پہلو ہے اور دنیا کے اندر سب سے مشکل کام یہی کام ہے کہ دوسروں کو توحید کی، عقیدے کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عقیدہ توحید کے بارے میں دعوت دینا شروع نہیں کی، وہ لوگ آپ کو صادق، امین، اپنے فیصلوں کا منصف ماننے والے، سب سے عقل مند، سمجھدار بندہ آپ کو سمجھتے تھے۔ لیکن جو ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی کی، عقیدہ توحید کی دعوت دینا شروع کی، وہی لوگ مخالف ہو گئے۔ کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، مختلف طریقوں سے آپ کو وہ تنگ کرنے لگ گئے۔ عقیدہ توحید کی دعوت سب سے مشکل دعوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر پرورش پائی تھی، آنکھ کھولی تھی، اس کے اندر شرک کی ہر قسم کی صورت موجود تھی۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر، مختلف نیک لوگوں کی مورتیاں، تصویریں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے نظر و نیازیں، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ بتوں کی عبادت کو کرنے والے، خود بت بنا کر ان کی پوجا کرنے والے، حجر و شجر کے پجاری، ستاروں کی، چاند، ستارے، سورج، اس کی پرستش کرنے والے، بادشاہ تک کو اپنا رب سمجھنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ خود گھر میں ان کا باپ خود بت بنانے والا، ان کو فروخت کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، اپنے باپ کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا بڑے شاندار الفاظ کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے نبی، کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کر۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ اس بندے کی سچائی کا کیا کہنا جس کی سچائی کی گواہی اللہ رب العزت دے۔ وہ بندہ بہت سچا تھا۔ اس قال لأبیہ یا ابتی، جب اس نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تمہارے کوئی کام آتا ہے۔ قربان جائیں، 3 باتیں ذکر کی کہ کسی کے معبود ہونے کے لیے، کسی کی عبادت کرنے کے لیے، کسی سے مدد مانگنے کے لیے، کسی کا چڑھاوا چڑھانے کے لیے، کسی کے سامنے نظر و نیاز رکھنے کے لیے، چاہے وہ کوئی درخت ہو، پتھر ہو، کوئی قبر ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کسی کے معبود ہونے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ وہ سنتا ہو، دیکھتا ہو، کوئی کام آتا ہو۔ جو نہ سن سکتا ہے، آپ فریاد لے کر جائیں اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ بیچارہ مرا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کون آیا ہے۔ جو نہ دیکھ سکتا ہو کہ میری قبر پہ کون آیا، میرے اس بت کے اوپر آنے والا، میری اس مورتی کے سامنے سجدہ کرنے والا کون ہے، جسے پتہ ہی نہ۔
ولا یغنی عنک شیئا، اور کوئی کام بھی نہ آتا ہو، نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان، نہ کوئی بلا نہ کوئی نقصان، کچھ کام آنے والا نہ ہو۔ اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی، کتنا انداز پیارا ہے، بار بار اس طرف کے ساتھ اپنے باپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس میں دعوت کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کس انداز کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ کیونکہ مشرک ہے اس کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں بعض اوقات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے ان کے متعلق اکثر یہ شکوہ سننے میں ملتا ہے کہ وہ انداز اچھا اختیار نہیں کرتے ہیں، سختی اور پرشی والا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب ہی نہیں ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون تم جاؤ، بڑے پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کے سامنے عقیدہ توحید کی دعوت رکھنا، شاید کہ وہ قبول کر لیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ اس نے ماننا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مان لے، دائی کا کام ہے دعوت اس انداز میں دے کہ شاید یہ مان لے، پہلے یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے کون سا ماننا ہے، اور انداز وہ والا اختیار کرے، دعوت دے ہی نہ یا دے تو اس انداز کے ساتھ دے۔ بعض لوگوں کو اپنے عقیدہ توحید کا گمنڈ ہوتا ہے اور وہ انداز بڑا سخت رکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے دعوت کس طرح دیتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، کیونکہ میں نبی ہوں میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا، یہ نہیں کہ میں عالم تو جاہل، تجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ کیا انداز ہے، اے میرے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، آپ تو نبی نہیں ہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیں میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں۔ پھر یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ہے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کریں، یہ شرک شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے چھوڑ کے مخلوق کے در پہ لے آئے، اللہ سے دور کر دے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو شروع سے ہی رحمان کا نافرمان ہے اور اس کی کوشش ہے کہ اپنے ساتھی زیادہ کر لے، یہ آپ کو اللہ سے توڑنا چاہتا ہے، میں اللہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ یا ابتی، پھر کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے آپ پر، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، میں آپ کو شیطان کے ساتھی بننے سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ دعوت کا انداز، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ باپ آگے سے کیا کہتا ہے، کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون فریادیں لے کر آ رہا ہے۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلا جا، نکل جا یہاں سے، گھر سے نکال دیا۔ کہا سلام علیک، پھر بھی ابراہیم کا انداز دیکھیں، کہا سلام علیک، تجھ پر سلام ہو، سأستغفر لک ربی، گھر سے نکالنے والے تو کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا، لیکن اس موقع پر کیا کہا، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تمہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جب وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہم نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ اپنے گھر سے دعوت کے ابتدا۔ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، قوم کو بھی سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا قوم مختلف ستاروں کی، چاند کی ستاروں کی پوجا کرتی ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے سمجھانے کے لیے ایک چمکدار ستارے کو دیکھا، کہا ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا چمکدار ہے۔ غروب ہو گیا، کہا یہ تو غروب ہو گیا، جو غروب ہو جائے، جس کو دوام ہی نہ ہو، جس کو ہمیشگی نہ ہو، جو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے کیسے جھکا جا سکتا ہے جو اپنا وجود باقی رکھنے میں دوسرے کا محتاج ہو، جو اپنی چارپائی اٹھانے میں، قبر میں اتارنے میں، مٹی کے ڈالنے میں، غسل کے دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، اس کے در پہ جانے والا، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ جو ستارہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک ستارے کو دیکھا، کہا یہ رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا چمکدار ہے۔ یہ ڈوب گیا، کہا یہ تو ڈوب گیا، لا احب الآفلین، میں ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا جو خود ڈوب جائے، جو اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے، وہ دوسروں کے کیا کام آئیں گے بیچارے۔ چاند کو دیکھا، کہا ہاں یہ اس سے بڑا ہے، زیادہ چمکدار ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، یہ کچھ بہتر لگتا ہے مجھے، وہ بھی ڈوب گیا، کہا یہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا، کہا ہاں یہ سب سے بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بگڑی بنانے والا، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے جو بیچارہ اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے؟ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اور جگہ پر ان بتوں کی بے بسی کے متعلق سورہ الشعراء کے اندر بتایا، اس قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، قوم کو مخاطب کر کے کہا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ مطلب انہوں نے بڑے فخریہ انداز کے ساتھ بیان کیا کہ یہ بہت کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہر وقت ہم تو انہی کے در پہ رہتے ہیں، انہی کے در کا کھاتے ہیں، انہی کے در کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، انہی کے گدی نشین بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ساری یہ موجودہ صورتحال کے متعلق یہ ساری باتیں ہیں۔ دراصل شرک کی عزیز بھائیو جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر دور کا شرک تقریباً ایک طرح کا شرک ہے۔ آج کا شرک بھی وہی شرک ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک ہے، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شرک ہے۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتا ہے، یہ شرک ہے، چاہے وہ کسی قبر کے اوپر چلا جائے، کسی درخت کو پوجنے لگ جائے، کسی پتھر کو پوجنے لگ جائے، وہ شرک ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یہی وہی بات، او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، پکار سنتے ہیں، کوئی نفع دیتے ہیں، کوئی نقصان دیتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جب دلیل نہیں ہوتی کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے ایسی کوئی بات تو سمجھ نہیں آتی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جو آج بھی بہت سارے لوگوں کو اپنے غلط عقیدے کو چھوڑنے سے مانے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یار ہمارے بڑے بیوقوف تھے، انہیں نہیں پتا تھا، انہیں سب شعور نہیں تھا، وہ یہ کرتے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ درست ہوگا۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے پایا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين،
ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا، جن کو تمہارے بڑے پوچھتے رہے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، میں نہیں ان کو مانتا، یہ معبود نہیں، میرا معبود کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، اس کی صفات ذکر کی، اس نے مجھے پیدا کیا، معبود کیوں نہ ہو، اس کی عبادت کیوں نہ کروں، وہ پیدا کرنے والا یہ دین، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، واذا مرضت فهو یشفین، بیمار پڑ جوں تو شفا وہ دیتا ہے، شفا دینے والا وہ، کھلانے والا وہ، پلانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، اس کو چھوڑ کے اس کے در پہ چلا جاؤں، نہ جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی نفع کا مالک، نہ کوئی نقصان کا مالک، اس کے در پہ کیسے آ جاؤں، اس کو کیسے پکاروں، اس کی جگہ آواز پوچھ رہا ہوں، اس کی نظر کیوں مانوں، اس کو مشکل کشا حاجت روا کیسے مان لوں، پیدا کرنے والی ذات کو، پیدا نفع نقصان دینے والی ذات کو، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس کے متعلق مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ مجھے قیامت والے دن میری خطائیں معاف کرے گا، میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ تو خیر قوم کے سامنے اس بات کی دعوت کو رکھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، پھر ایک اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، وہ آپ جانتے ہیں، بتوں کو توڑنے کا۔ ایک بڑے بت کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے۔ مقصود کیا تھا؟ انہیں عقیدہ توحید سمجھانا، یہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ایک میلے پہ گئے ہیں، واپس آئے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ایک بالکل درست ہے۔ کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ایک نوجوان اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرنے کے قابل، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نے کیا ہوگا، ہاں بلاؤ بھی دے کر آؤ سے، ہاں پوچھا بھی تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا؟ کتنے بیوقوف ہیں، معبود ہیں، رب ہے، الہ ہے، پوچھ رہے ہیں ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کو مارا ہے، ہمارے رب کو تو نے مارا ہے، اور کس طرح کا رب ہے، بندوں سے مار کھاتا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ابراہیم کہنے لگے ان کے جو بڑا ہے نا، جو صحیح سلامت کھڑا ہے، اس نے کیا ہے، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں، ان سے پوچھو کس نے کیا ہے، بول کے بتائیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے، بات سمجھ آ گئی، کہنے لگے تم ہی ظالم ہو، یہ جو بول کے نہیں بتا سکتا بیچارہ کہ میرے ساتھ کسی نے یہ بتاؤ کر دیا، یہ معبود کس طرح کا ہوتا ہے؟ جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، جو بول کے بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کون کر گیا، اللہ اکبر، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر جب بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ مان لیتا ہے تو یا پھر اڑ جاتا ہے، اڑ گئے، الٹے ہو گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کو جانتا یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ بیچارے اپنا دفاع نہیں کر سکتے؟ دفاع کرنا تو دور کی بات، ان کے ساتھ کوئی برا کر کے چلے جائے، بول کے نہیں بتا سکتے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کس نے کر دیا، کس نے میرا یہ برا کر دیا، کن کی بات کرتے ہو؟ قوم کو یہ بات سمجھائی، عقیدہ کہ الہ کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا وہ کون ہوتا ہے، الہ کون ہے، کس کے در پہ جانا ہے، کسی سے مانگنا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہو، بولتا ہو، سنتا ہو، نفع اختیارات کا مالک۔ یہی بات جب آگے پھیلی، بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ اپنے آپ کو معبود کہلوانے والا، اس تک بات پہنچی۔ اب فیصلہ ہوا نا تھا اس کو جلا دو، جلانا کام بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس معاملہ گیا، بادشاہ اپنے آپ کو خود رب کہتا تھا، بادشاہ کو یہی دعوت تو رب نہیں ہے، کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے
جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو اختیارات کا مالک ہے، تیرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. کہا انا احیی و امید، کہا زندہ کرتا اور مارتا تو میں ہوں. بادشاہ پھڑ مار بیٹھا کہ یہ زندہ کرنا اور مارنا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بڑی بات اس کے منہ سے سنی، اس ظالم کے منہ سے سنی، وہیں سے پکڑ لیا. کہا اچھا تو زندگی کا مالک، موت کا مالک، تو بڑے اختیارات کا مالک ہے، اتنے اختیارات رکھتا ہے. اچھا یہ کار کہ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے. اگر تو زندگی اور موت کا مالک ہے، اتنے اختیارات کا مالک ہے، چلو اتنا کر لے کہ آج سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا جو کہنے والا تھا انا احیی و امید، میں بڑے اختیارات کا مالک ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، پھکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو، سب سے نمایاں پہلو عقیدہ توحید کا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت کھول کے بیان کیا ہے. اور ہماری اس معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانیوں اور بغاوتوں میں سے، سرکشیوں میں سے سب سے بڑی بغاوت اور سرکشی شرک ہے. اور یہ معاشرے کے اندر عام پایا جاتا ہے. لوگ اسلام کے نام پر مسلمان کہلوانے کے باوجود، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو ایمان باللہ کا دعویٰ بھی کرتی ہے لیکن شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لوگوں کو اپنی اکثریت پر گمان ہے، گمنڈ ہے کہ ہم زیادہ، جو زیادہ ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھے بیٹھے ہوئے. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، بالخصوص اس عقیدہ توحید والا جو پہلو ہے اس کا غور مطالعہ کریں. انشاءاللہ ہمیں عقیدے کی سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.